کورونا کے حوالے سے ایک اور چیز پر بات کرنی بڑی ضروری ہے اور وہ ہے بچے. چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے مطابق کورونا کے بعد سے لاک ڈاؤن کے دوران پنجاب بھر میں گھریلو ملازماؤں اور بچوں پر جسمانی تشدد میں 20% اضافہ ہوا ہے. اور ماہرین کا کہنا ہے، اور یہ دنیا بھر کے ماہرین کا کہنا ہے، کہ صرف یہی نہیں بلکہ اسکول نہ جانے سے بچوں کا نہ صرف تعلیمی حرج ہو رہا ہے بلکہ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بھی اس کے بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اب کورونا وائرس کی وبا اور اس کی وجہ سے اٹھائے گئے اقدامات نے بچوں کو کس طرح متاثر کیا ہے، بات کریں گے. ماہر نفسیات زہرا کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زہرا، السلام علیکم، وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. یہ بات تو ساری دنیا میں اب ہو رہی ہے، اور کیونکہ میری بھی نظر سے مختلف آرٹیکلز گزرے جہاں پر پیڈیٹریشنز کی تحقیقات کوٹ کی گئی تھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں کہ کڈز نیڈ ٹو گو بیک ٹو اسکول، کیونکہ ان کا فزیکل ابیوز ہوتا ہے گھروں میں، ان کا جو ہے سوشل آئسولیشن میں وہ چلے جاتے ہیں، ان کی مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. آپ کا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ جی، میرے خیال میں اس وقت ہم سچویشن ہے اس قسم کی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹس جو ہیں، انسیڈنٹس زیادہ سامنے آتے ہیں، بچوں کی ولنریبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اب آن لائن جن سکولز میں آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے تو اس سے ایک اور ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے بچوں کی، جو کہ آن لائن گرومنگ کرتے ہیں ابیوزرز، سیکشول ابیوزرز، افینڈرز. تو وہ بھی ایک بچوں کو اتنی فری ایکسیس جب آن لائن پلیٹ فارمز پہ ہے، وہ بھی ایک ولنریبلٹی میں اضافہ کرتا ہے. جب بھی اسٹریس ہوگا بہت سارے بچوں کے لیے اسکول جانا، اوبویسلی ہم سب کے، جب ہم اپنا بچپن بھی دیکھیں تو یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں آپ بہت کچھ لرن کرتے ہو، اور اگر اسکول میں بلینگ نہ ہو اور پروٹیکٹیو انوائرمنٹ ہو تو بچوں کی نگہداشت جسمانی اور ذہنی نگہداشت کے لیے اہم ہے. گھروں میں رہنا کیونکہ سٹریس جنرلی بڑھ گیا ہے پینڈیمک کی وجہ سے، تو لوگوں کا، پیرنٹس کا غصہ جو ہے وہ اپنے سے کم پاور رکھنے والوں پہ نکلتا ہے، اور اس میں بچے شامل ہیں، پیرنٹس بھی سٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک بریک بچوں کو اس سے ملتا ہے. پنجاب سے تو اس میں 20% جو ہے اضافے کی رپورٹس آ رہی ہیں جسمانی تشدد بچوں پہ اور ملازموں پہ. اور اس میں جو ہے نا، اب ہم یہ بھی سوچتے ہیں، ڈیفینیٹلی میرا بھی جو کچھ کام کا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب سے پینڈیمک آیا ہے تو گورنمنٹ نے اور سول سوسائٹی نے بھی اپنی انٹرونشنز بڑھا دی ہیں. تو کیا اس وجہ سے بھی ہمیں زیادہ کیسز آ رہے ہیں؟ یہ ایک اور پوائنٹ سوچنے کے لیے آتا ہے. تو کیونکہ پینڈیمک ہے، اسکولز کھلنے کے اپنے جو ہیں فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. کچھ میں پریویس اسٹڈیز دیکھ رہی تھی جو کہ کووڈ ریلیٹڈ، سارز، مرز، ایبولا، اس طرح کی جو بیماریوں میں کیا سکولز ٹرانسمیشن کا موڈ بنتی ہیں کہ نہیں بنتی، اس کے اوپر بھی بہت بات ہو رہی ہے کہ اگر سیفٹی گائیڈ لائنز رکھی جائیں، اور ان ممالک میں جہاں پہ اب گراف تھوڑا نیچے آ رہا ہے تو کس طرح سے یہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے بچوں کے لیے، اور ٹرانسمیشن مینیج کی جا سکتی ہے. مگر کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ ہمیں جو مارچ میں اس کے بارے میں پتا تھا اور جو جولائی میں پتا ہے، اس میں کافی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو اس میں ڈاکٹرز کے ساتھ ایڈوائز لے کے ہی سکولز کو کھولنا ہوگا. مگر ہم کیا کر سکتے ہیں پیرنٹس کے لیے جن کے بچے، ایک تو ہمیں پتہ ہے بہت بڑی پاپولیشن ویسے بھی سکولز نہیں جاتی تھی، مگر جو بچے اب گھروں میں ہیں ان کو والدین کس طرح بہتر مینیج کر سکتے ہیں، کیسے اپنے سٹریس کو بہتر مینیج کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ خوش و خرم رہیں. ظاہرا اضافہ ویسے بھی ہوا ہے بڑوں میں بھی، ہاؤس ہولڈ جو فرسٹریشن ہے، یعنی کہ گھر میں بند رہنے سے ایک دوسرے کے ساتھ، بالکل فائنینشیل ہے، آپ کا ظاہر ہے آپ کو کھلی ہوا میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے بہت جگہوں پر، تو آپ ظاہر ہے گھر کے اندر بند ہیں اور وہی کچ کچ پک پک جو ہے وہ چل رہی ہے، اس سے بچے اس سے بھی متاثر ہو رہے ہیں ذہنی صحت. اب جو ایج کی ولنریبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ولنریبل ایج والے جو بچے ہیں ان کو ابیوز کا بھی سامنا ہے، آئسولیشن میں بھی وہ چلے جاتے ہیں، وہ گھر والوں سے بھی بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، اتنے معصوم بیچارے. تو وہ ایج ولنریبلٹی کون سے ایج بریکٹ میں فال کرے گی؟ دیکھیں جی، ہر ایج جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے ولنریبل ہے. ٹین ایج سے پہلے والے ایک مختلف، دیکھیں جو ٹین ایج ہے اس میں بچوں کو زیادہ ایکسس ہے، اٹونومی ہے کہ وہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں، وہ زیادہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی روابط میں ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی آن لائن ہے. ان کو ایک طرح سے ان کی آن لائن ولنریبلٹیز ہیں. اور پری ٹینز کو میں کہتی ہوں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، وہ انکویزیٹو ہیں، کیوریس ہیں، ان کی ایک الگ قسم کی ولنریبلٹیز انکریز ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بچے کے ساتھ زیادہ ہے. مگر ایج سے زیادہ میں کہوں گی کہ ایسے گھروں میں جہاں پہ پیرنٹس کے آپس میں سٹریس ہے، وائلنس استعمال ہو رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، وہ بچے زیادہ ولنریبل ہیں. کوئی بچوں کو کوئی ڈسیبلٹی ہے، آلریڈی کوئی بیماری ہے،
वो वाले बच्चे जो हैं वो मजीद वल्नरेबल हो सकते हैं। ज़रा यहाँ पर एक इशू ये भी है कि ठीक है, बच्चों के हवाले से तो आपने तफसीलन बात की है जो कि निशाना बनते हैं इस अब्यूज़ का या इस तशद्दुद का। अब हाउस होल्ड फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, अब ये भी नहीं तयन किया जा सकता कि ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खुलेगा कब, सूरत हाल नॉर्मल कब होगी। तो जो एल्डर्स हैं, जो पावर सेंटर हैं किसी भी घराने का, जिनके दरमियान इस किस्म के वायलेंस का बच्चों पर भी असर पड़ता है, उनके लिए क्या हल तजवीज़ करती हैं मौजूदा सूरत हाल में? जबकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी साइकेट्रिस्ट से या इस किस्म की किसी भी कंसल्टेशन को बुरा भी समझते हैं, मायूब भी समझते हैं, कंफर्टेबल भी नहीं है, तो उनके लिए क्या हल है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो मेजॉरिटी है ना, उनको शायद साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ ये सोचना है कि जब पहले मुश्किल पेंडेमिक तो पहले इस तरह का हमने तो नहीं देखा ना, मगर फिर भी अगर उससे करीब करीब रिलेटेड उनकी ज़िंदगी में जब कोई स्ट्रेस आया है तो उन्होंने उसे कैसे मैनेज किया है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को डील किया है, कौन से वो लोग हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से वो अपने आप से और अपने बच्चों से भी इस वक्त ज़रा सी तवक्कुआत नीचे रख सकते हैं कि ठीक है, हमारे बच्चे हर काम परफेक्टली नहीं करेंगे, मैं भी हर शायद चीज़ नहीं कर सकूंगी, और किस तरह लेकिन से ज़ारा वो अब घर में क्योंकि हर वक्त 24 घंटे नज़र के सामने है तो उनकी गलतियां भी ज़्यादा ही कुछ नज़र आने लग जाती हैं ना। बिल्कुल, और वो देखिए ना, जब हम अपनी सोच को सिर्फ एक ज़रा सा बैक सीट लेके सोचेंगे कि अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं तो बच्चों की क्या फ्रस्ट्रेशन है, और बच्चों के एडल्ट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, थोड़ा सा ये सोचें कि कौन सी चीज़ें इस वक्त आपके कंट्रोल में और कौन सी नहीं है आपके कंट्रोल में, तो कई दफ़ा उससे भी आपको एक तसल्ली मिलती है और आपका देखने का जाविया थोड़ा सा बदलता है। और आप देखिए, कई लोग हैं जो एक कमरे के घर में रह रहे हैं, कुछ लोग मेंशन्स में रह रहे हैं, हर एक के अपने मसाइल हैं और उन्होंने खुद सोचना है कि पहले उनको किन चीज़ों ने मदद दी है, और वो ताकि अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी मैनेजमेंट के तरीके हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फेथ रखें और आहिस्ता आहिस्ता चलें। मैं अक्सर लोगों को ये भी कह रही हूँ कि आप वन डे एट ए टाइम लेके चलें, सोचें कि अच्छा भाई ये हमारे अगले 3-4 दिन किस तरह गुजरने, उसको लेके चलें, क्योंकि जब आगे का फ्यूचर का सोचते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल भी लगती है कि कहाँ हालात किस करवट जाएंगे। तो इस वक्त जो आपके एग्जिस्टिंग बिल्ट इन मैकेनिज्म है ना, उसको ट्रस्ट कीजिए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को मदद नहीं देंगी, और हमारी उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं इस टाइम पे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ाहरा कमाल साहिबा, आपने वक्त निकाला। और अपने बच्चों का नाज़रीन ख्याल रखें और थोड़ा सा उन पर, वो पंजाबी में कहते हैं हाथ हौला रखो, तो हाथ हौला रखें, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, और मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह।